ایسے کھلا رہا پلا رہا، ایجنسی والے آ گئے، وہ روزانہ ناظم ایک دن داڑھی والے 2 ایجنسی والے آ گئے، بڑے اچھے لوگ تھے، کہنے لگے مولانا، میں نے کہا جی، کہتے آپ کا نام سنا ہے، آپ بڑے مولوی ہیں، میں نے کہا بس لوگ کہتے ہوں گے، کہنے لگے مولوی صاحب آپ کو کون یہ فنڈنگ کون کرتا ہے، کون آپ کو، میں نے کہا امریکہ دیتا ہے، میں نے کہا امریکہ دیتا ہے، ہم کام ہی کرتے ہیں امریکہ کے لیے مولوی لوگ، اس لیے کہ قرآن کا تو امریکہ تو بہت خیر، امریکہ چاہتا بھی کہ قرآنی تعلیمات بڑھ جائے، وہ بہت خیر خواہ، بہت شریف ہے، تو میں نے کہا امریکہ، تو وہ بھی بہت ہنسے، کہنے لگے مولوی صاحب سنا آپ کے بارے میں بڑے مزاق کیے، لیکن صحیح بات بتا دو، میں نے کہا صحیح تو آپ کو بتائے، امریکہ ہی ہمیں دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں آپ اصل بات بتاؤ، اصل بات بتاؤ کہ یہ کون کون سے سیٹ ہے، کون کون سے لوگ، میں نے کہا وہ سیٹوں کے نام ہم اپنے استادوں کو نہیں بتاتے، تمہیں کیسے بتائیں گے؟ مولانا سلیم اللہ خان جن کے جوتیوں پہ قربان جاؤں، 35 سال مجھے کھلائے، اگر مولانا سلیم اللہ آ جا کہ مولوی منظور کون سا سیٹ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، میں بالکل نہیں بتاؤں گا، چاہے مجھے ذبح کرے، میں نے کہا اپنے استادوں کو ہم نہیں بتاتے، کہتے نہیں مولانا اصل تو بات بتاؤ، آپ کا تعلق کس جماعت سے، میں نے کہا عمران خان سے، ہنس کر کے وہ ہنس رہے کہ کہتے مولوی صاحب صحیح بات بتاؤ، میں نے کہا صحیح بات، وہاں مزہ ہے، میں نے کہا میں عمران خان کا آدمی ہوں، صاف سی بات ہے، کہتے نہیں مولوی صاحب صاف سی بات بتاؤ، میں نے کہا صاف بات آپ کو بتاؤں، اس داڑھی کے ساتھ نہ پیپل پارٹی والے مجھے قبول کریں گے، نہ مسلم لیگ والے قبول، نہ بھائی عمران جان مجھے قبول کرے گا، کوئی مجھے اس داڑھی کے ساتھ اس پگڑی ساتھ قبول، مجبور ہو کر فضل الرحمان کے ساتھ لگا ہوں، بس فضل الرحمان کی جماعت میں جڑ گیا، مجبوری ہماری، ورنہ جی چاہتا کہ عمران خان کی جماعت میں چلے جائیں، جی چاہتا کہ عمران خان کی جماعت میں چلے جائیں، سہولتیں ہیں جی، وہاں سہولتیں، سمجھے آپ سمجھ نہیں رہے، ہنس کر کے کہتے کہ مولوی صاحب نہیں آپ بتاؤ یہ 600 اساتذہ کتنے، میں نے کہا ملازم اساتذہ 40 تک پہنچتے، ان کی تنخواہیں کہاں سے، میں نے کہا بتائیں امریکہ دیتا ہے، اور مولوی کو معصوم بچوں کو 4 بجے بچے اٹھتے ہیں، 4 بجے ہم ان کو اٹھا دیتے ہیں، جھوم کر کے 8 بجے تک پڑھتے، 8 بجے کے بعد سلیمانی چائے ان کو ملتی ہے، اور رات کی بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے وہ کھاتے، جھوم کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر 12 بجے تک پڑھتے، 12 بجے کے بعد ایک ایسی دال ان کو ملتی ہے کہ سبحان اللہ اپنی شکل اس میں نظر آتی ہے، نہ اس میں گھی ہے نہ اس میں مسالہ ہے، کچھ بھی اس میں نہیں ہے، ایک طالب علم کھا کر کے دال کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، خدایا تیری مہربانی، تو نے کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنا دیا، دوسرے طلبہ نے طالب علم نے اس کو تھپڑ مارا، کہا الو کا پٹا یہ دعا گوشت پر پڑھنے کی ہو، گوشت پر دیں، تو اس کو دال پر پڑھتا، اس طرح تم لوگوں نے دال پر پڑھ کر کے بس خدا بھی یہی سمجھتا کہ یہ لوگ اسی پر راضی ہیں، ہمیں اسی طرح ڈال ہمیشہ کھلاتا ہے، تم لوگوں نے سارا کا سارا مسئلہ خراب کیا، احتجاج کرو دال پر نہیں پڑھنا ہے تاکہ خدا کو ترس آ جائے، اس لیے للہ فی اللہ یہ نہ کہو میں نے عرض کیا کوئی چور داڑھی منڈا، کوئی قاتل، کوئی رہزن، کوئی شرابی ہمیں دے دو، ہم تمہیں انشاءاللہ ایسا بنا کر کے دے دیں گے، تمہیں یاد آئے گا، اس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے گا، اور ہم اپنا مولوی تمہارے حوالے کرتے ہیں، ہم اپنے مولوی کو 16 سال پڑھاتے، 16 سال پڑھانے کے بعد مولوی صاحب کو ہم بھیجتے جا کالج میں جا کالج میں جا سرکاری دفتروں میں جا، ہمارے مولوی جب سرکاری دفتروں میں جاتا ہے دیکھتا ہے کہ سب پینٹ شینٹ ہے، وہ غریب دیکھتا ہے اپنی پگڑی رکھتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد بیوی کو کہتی ہے کوئی ٹوپی سی دے دو، ٹوپی کے بعد پھر مولوی صاحب دیکھتا ہے کہ سارے لش پش بن ٹن لش پش، پھر مولوی صاحب بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے کینچی دے دو داڑھی بری لگ گئی، تو سال گزرنے سے پہلے اس کی زکات نکالتا ہے، سمجھے مولوی صاحب کی پہلے آپ نے دیکھا نا کہ بعض لوسی قسم کے سرکاری مولوی ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے یہ کہ قمیص کو دیکھا کہ جو گھٹنوں سے اوپر سمجھے بھائی اوپر اور داڑھی جیسے کہ آدمی آم کو چوستا اس کے بعد جو اس کے ریشے رہتے ہیں نا، آم کو آدمی جب چوسنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے ریشے جو رہتے، تو داڑھی کا حال یہی کیا، پگڑی اس نے پھینک دی، ہم نے انسان دیا تم نے گدھا بنا دیا، تم نے گدھا دیا ہم نے انسان بنا دیا، فرق ہے کہ نہیں؟ ملا مروا میری کالی پگڑی کو دیکھ کر، میں ابھی دبئی سے ہو کر آیا، دبئی قطر، جب ہم جاتے ہماری کالی پگڑی کو دیکھ کر ایسے ایئرپورٹوں پہ گھبرائے ہوئے کہتے انت من طالبان، انت من طالبان، ہے
اتنا روب ہے ملا کا، اتنا انت من طالبان، میں نے کہا واللہ لست من طالبان، میں طالبان کہلا فهذه الامامة السوداء فهذه الامامة السوداء من اين، یہ کہاں سے یہ کاری پکڑی آگئی؟ میں نے کہا کہ نحن نتعمم بالامامة السوداء انا دکتور، تو ان کے ہم پی ایچ ڈی ڈاکٹر پھرا ہوا دماغ. آپ لوگ ناراض نہ ہونا، میں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر. آپ کے ہاں اس پی ایچ ڈی کی بڑی حیثیت ہوگی. میرے شیخ مولانا مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ 20 دن کے اندر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، 500-600 صفحات کی کتاب لکھی ہے 20 دن میں. اور لوگ کہتے کہ یہ ملا کسی کام کا بھی نہیں ہے. مولوی صاحب تمہارے بچے کتنے؟ کہنے لگے 18 ہے. 18 آپ سمجھ نہیں رہے. کہہ رہے تھے کہ کتنے بچے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کیا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کہنے لگے انشاءاللہ 45 تک پہنچا دوں. ملک ریاض دنیا کا مالدار انسان ہے، ایک بیٹا ہے غریب کا. آج مجھے ایک طالب علم بتا رہے تھے مولانا نعمان حاشر کے مدرسے میں، کہا استاد جی اپنے بچوں کے نام جلدی جلدی بتا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں یار سوچنا پڑتا ہے. خدا ایسے کھلا رہا ہے، خدا ایسے کھلا رہا ہے، ایسے پلا رہا ہے. للہ فی اللہ، للہ فی اللہ. ہم آپ پر بوجھ نہیں ہے. اگر زیادہ سے زیادہ مولوی سے تنگ ہو اپنا صدقہ بند کرو، بس بند کرو. دیکھو کتنا ملا بھوک سے مریں گے. آج تک کوئی مولوی بھوک سے نہیں مرا، زیادہ کھا کر کے مرتے. ایک مولوی صاحب مر گیا، دوسرے نے جمعہ میں دعا کی یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما جیسے حضرت کو آپ نے نصیب فرما. ایک مولوی نے زیادہ کھایا، زیادہ کھا کر کے وہ مر گیا، دوسرے نے جمعے کو کہا یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے جیسے حضرت ہے. کوئی ملا بھوک سے نہیں مرا ہے کوئی. میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بہت سی جگہوں میں پیش آ گئی. میرے شیخ کو مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم العالیہ کویت کے لوگ آگے بڑے بڑے وزراء، انہوں نے کہا یا شیخ منظور واللہ قدم الینا تاشیرتک، آپ اپنے ویزا ہمیں دے دو. قدم الینا الجواز، جواز پاسپورٹ ہمیں دے دو. هناك عندنا سیارات، دراجات، ثلاجات، ہمارے پاس موٹر سائیکلیں، ہمارے پاس گاڑیاں، ہمارے پاس ڈی فریزر فیہ فواکہ، ان کے اندر میوے ہی میوے پھل کھاتے کھاتے رہو. میرے شیخ سے انہوں نے کہا مولانا سلیم اللہ سے یہ ملا ہمیں دے دو، وہاں ہماری امامت کرے. قربان جاؤں سلیم اللہ تیرے جوتیوں پر. سلیم اللہ نے فرمایا لا یمکن ابدا، ہو ہی نہیں سکتا. اب امریکی رپورٹ یہ ہے کہ الیاس کی جماعت، تبلیغی جماعت، اللہ آپ کا بھلا کرے، الیاس کی جماعت، تبلیغی جماعت 30 کروڑ سے زائد لوگ. اگر آپ ناراض نہ ہو مفتی صاحب مجھے اجازت دے دے تو ایک جملہ میں کہتا ہوں. ہم لوگ مولویوں کو اتفاق نہیں ہے دینداروں کو، ورنہ اگر میں کہتا ہوں یہ سارے تبلیغی 30 کروڑ 40 کروڑ جمع کر کے اگر اسلام آباد میں ایک جگہ پیشاب کرے تو اب تب بھی صدارت ہاؤس بہ جائے گا. اور اگر ایک ایک مسواک امیر المومنین کو لگائے اس کی روح نکل جائے گا. تم دے دو پھر ہم سے حساب لے لو. حکومت ہمیں دے دے فنڈنگ کرے پھر ہم سے حساب لے لے. سمجھے؟ ہمارے ایک آدمی لکڑی توڑ رہا تھا، اٹھا کر کے کلہاڑا لکڑی کو مار رہا ہے، ادھر سے ڈز، اور ادھر ایک بیٹھا ہوا تھا کہتے ہیں یہ کہتے ادھر ڈز، وہ کہتے ہیں یہ کہتے ڈز، وہ کہتے ہیں کہتے بابا لکڑی میں توڑ رہا تو ہی کیوں کر رہا ہے؟ بوجھ تو مجھ پر ہے، بوجھ مجھ پر ہے، پسینہ میرا آ رہا ہے، تو ادھر کہتے ہیں میں کلہاڑا وغیر مارتا ہوں لکڑی پہ، کہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جنہوں نے جو تبلیغی ہے، جو دیندار ہے، جو تہجد گزار ہے، جو اوابین اور چاشت کے پابند ہے، جو اپنے خالق کو جانتے ہیں، جن کی یہ ضرورت ہے، جن کی ایک ضرورت ہے. بنور ٹاؤن میں ایک اور مدرسے میں اللہ آپ کا بھلا کرے جہاں پر اساتذہ کی تنخواہ نہیں، اساتذہ کی تنخواہ، ایک کلین شیوا کا آدمی آ گیا اور چیک کاٹ کر کے اس نے 1.5 کروڑ کا دیا. 2-3 چیکیں کہا یہ لے لو. استادوں نے لوگوں نے کہا اللہ کے لیے اپنا نام بتاؤ. اس کے آنسو آگے رونے لگے، کہنے لگے میرے نام نہ پوچھو، یہ میرا پتہ ہے، یہ میرا پتہ ہے، یہ میرا ٹیلیفون نمبر ہے. میں تم لوگوں پر احسان نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں جب تک یہ ملا یہ تبلیغی موجود ہے اس وقت تک آسمان اور سورج کا نظام برقرار ہے. یہ پیسے میں آپ کے مدرسے چلانے کے لیے نہیں دے رہا، میں اس لیے دے رہا ہوں میرا خالق میرے ملک کی حفاظت کرے. یہ اس لیے میں دے رہا ہوں تاکہ میرے بچے عذاب علیم سے بچے، خدا کے عذاب سے. یہ اس لیے میں دے رہا ہوں مسلمانوں پر خدا کا کوئی عمومی عذاب نہ آ جائے. آپ سلیم اللہ خان کو علی کے ساتھ نہ تولے. کروڑوں سلیم اللہ جمع ہو جائے، کروڑوں حسین احمد جمع ہو جائے، علی کے خاک پا تک نہیں پہنچ سکتا. کروڑوں جمع ہو جائے،
کروڑوں جمع ہو جائے، سلیم اللہ اور حسین احمد رشید گنگوئی، محمد قاسم نانوتوی علی کے خاک پا تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کروڑوں وہ پہنچ جائے۔ میں اشارے میں ڈرتا ہوں، اصل میں اشارے سے آپ کو بتا، اور کروڑوں اس قسم کے جو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اللہ۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ نام تو نام لیتے ہی مجھے ڈر لگتا ہے، بلوچ آدمی واپس مفتی صاحب کہیں مجھے کسی کھڈے میں نہ پھینکے۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے کہ گدھا جو ہے نا ڈینچو کر رہا تھا، کہہ رہے سامنے، اور پیچھے سے تھوڑی سی آواز غلط کسی کی پُر کسی نے کہا یہ ڈینچو کر رہے، کہا محلے والوں کو ڈراتا ہوں، کہا پیچھے سے جو آواز ہے، کہا یار تھوڑا سا خود بھی ڈرتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو کبھی اس طریقے پر بھی ہوتا